اس حوالے سے کہ کوئی پرائیویٹائزیشن پہ کوئی انڈر ویلیو چیزیں تھیں. میں خود کیبنٹ کا حصہ ہوں اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. ویسے پاور منسٹر بیٹھے بھی ہوئے ہیں, وہ اس بات کی مزید تصدیق کر دیں گے. یہ معاملہ کیبنٹ میں نہیں گیا, یہ ایسا ہے بھی نہیں ہے. اور سر یہ جو پاور کے بورڈز کی حد تک محدود نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, یہ اختیار پہلے ہی حکومت کے پاس ہوتا ہے, اپوائنٹنگ اتھارٹی کے پاس, کہ جس شخص کو آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں اس کی ریموول بھی اسی اتھارٹی کے پاس ہوتی ہے. اگر حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر حکومت تو رک گئی ہر چیز. یہاں پہ جو شیئر ہولڈنگ ہے حکومت کی وہ 99% ہے کئی جگہوں پہ, کئی جگہوں پہ 90% ہے, کئی جگہوں پہ 85% ہے. یہ کہا جائے کہ وہ ہاتھ باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہو جائیں گے, اس طرح نہیں ہوتا. گڈ گورننس کے حوالے سے یہاں پہ کوئی شکایت آئے, چاہے وہ کرپشن کی ہے, چاہے وہ نااہلی کی ہے, چاہے وہ انڈسپلن کی ہے, تو یہ اختیار ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کو صرف سٹریم لائن کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ریزنز دے کے کریں گے, اور یہ کازز ہوں گے تو اس پہ جائے گا. یہ اتنی سی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بڑا سکینڈل ہے جس کو اگر ہم نے آج پاس کر دیا تو ایک پورا بھنچال آ جائے گا. بالکل کچھ ہونے نہیں جا رہا. یہ ایس او ای ایکٹ اور قوانین, میں فلور آف ہاؤس پہ عرض کر رہا ہوں, قوانین سٹیگننٹ نہیں ہوتے. وقت کی ضرورتوں کے مطابق قوانین میں تبدیلی کا اختیار جو ہے وہ قانون سازوں کو دیا گیا, اسی لیے ہم امینڈمنٹس موو کرتے ہیں. یہ بھی ایک امینڈمنٹ ہے جو کہ ویٹ ہوئی ہے, متعلقہ فائنانس ڈویژن نے اس کو موو کیا, اس کی ویٹنگ ہوئی لا ڈویژن سے. یہ ایکٹ کے جو اغراض و مقاصد ہیں, جو آبجیکٹیوز ہیں, ان سے کانفلکٹ میں نہیں ہے, یہ آئین سے کانفلکٹ میں نہیں ہے. اسی طرح کی پروویژن سینکڑوں اور ایکٹس میں موجود ہے کہ جہاں پہ حکومت کسی کو اپوائنٹ کرتی ہے, اس کی ریموول کے لیے ریزنز اسے دینا پڑیں گی, شو کاز دینا پڑے گا, اسے سننا پڑے گا. یہ ساری باتیں ہونے کے بعد وہ اس کو ریموو کر سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوا, کمیٹی میں گئے نہیں ہیں ہمارے بھائی صاحبان, دو معزز اراکین, شبلی فراز صاحب, سینیٹر شبلی فراز جو لیڈر آف اپوزیشن ہے, بڑے محترم ہے ہمارے لیے. سینیٹر محسن عزیز صاحب فائنانس کمیٹی کے ممبر ہیں اپوزیشن بینچز سے, وہ تشریف نہیں لے کے گئے. کمیٹی نے سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب کی موجودگی میں, ان کی سربراہی میں اس کو ایگزامن کیا. رپورٹ کا لے ہو گئی تھی, یہاں سے آیا کہ جی ہم اسے ایگزامن کرنا چاہتے ہیں. جی آئی کنسیڈرڈ کہ ٹھیک ہے کر لیں. آئی ووڈ ریکویسٹ دس آنریبل چیئر کہ چیئرمین صاحب اسے آپ ہاؤس کی سینس لیں اینڈ پروسیڈ کریں. سر یہ لیجسلیٹو افیئر ہے. بہت شکریہ سر. منسٹر فار انرجی. بہت مہربانی مسٹر چیئرمین. یہ لا منسٹر صاحب کی ایکسپلین کرنے کے بعد میرے پاس کوئی گنجائش تو نہیں بچتی, لیکن کچھ چیز کی وضاحت, کیونکہ پاور منسٹر کا نام لے کے کہا گیا اور کچھ فیکٹس آنریبل ممبر نے دیے ہیں, تو اسے ایک عقل مند انسان کی ایک کہاوت یاد آتی ہے کہ وکیل کا جو اسٹرینتھ ہوتا ہے وہ اس کے لیے دلائل ہوتے ہیں, اور جب دلائل کسی غلط فیکٹس کے اوپر بیس کر کے پیش کیے جائیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میں آپ کو صرف فیکٹ چیک کے طور کے اوپر کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو آنریبل ممبر نے فرمایا کہ یہ لا بننے کے بعد بورڈ آف دی ڈائریکٹرز فارم ہوئے تھے. یہ غلط بات ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کمپنیز آرڈیننس کا جو قانون تھا اس وقت ایس او ای لا ان پلیس نہیں تھا, اس وقت یہ فارم ہوئے تھے بورڈ آف دی ڈائریکٹرز. دوسری بات, بورڈ آف دی ڈائریکٹرز کے سامنے اب وہ بھی انہوں نے فرمایا کہ پرائیویٹائزیشن یہ لوگ جلدی میں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھیج دیا. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے آج تک ایجنڈا کے اوپر اس حکومت کے آنے کے بعد کبھی پرائیویٹائزیشن, یا اس سے پہلے بھی مجھے نہیں پتا لیکن اس کے بعد تو پکا پتا ہے, کبھی پرائیویٹائزیشن کا چیز بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش نہیں ہوئی. نمبر 3, ابھی ٹرانزیکشن اور فائنینشل ایڈوائزرز ہائر نہیں ہوئے. ابھی ہم لوگ پرائیویٹائزیشن کے لیے جس کے اندر ہم بلیو کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے ان اداروں کو ٹھیک کرنے کا, اس کے لیے ابھی ہم نے پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورک بنایا ہی نہیں ہے. ابھی ہم اس کے بنانے کی پروسیس میں ہیں. تو فائنینشل ایڈوائزرز کے بعد والا جو سٹیج ہوتا ہے وہ ابھی سے کس طرح ہم نے پورا کر لیا, جہاں ہم نے اس کی پراپرٹیز کو, لینڈ ایسٹ کو ویلیویشن کی بات شروع ہو گئی. میں آنریبل ممبر کی اطلاع کی اور ان کو انفارم کرنے کے لیے ہاؤس کو یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک قانون ہے جو نیپرا کا قانون ہے,
اس کے تحت ڈسٹریبیوشن کمپنیز کین ناٹ یوز دیئر ایسٹس جو چاہے ان کے نام پہ ہوں یا ایریا الیکٹریسٹی بورڈز کے نام سے آ رہے ہوں یا صوبوں کے نام سے آ رہے ہوں, they cannot use that land for any other purpose other than providing the provision of electricity and power and for that particular business. تو ان کا ریونیو اسٹریم اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. How easy is it to just completely misstate the facts? This is اس کا فیکٹ چیک بہت ضروری تھا. میں آنریبل ممبر کو اشور کرتا ہوں کہ یہ کسی کو کسی خاص ریزن کے لیے کہ ان کو ہمیں وہ جی پسند نہیں ہے ان کو نکال دو. There is a certain entire process that exists. جب SOE law اجازت دے گا وہ پروسیس جو اس وقت ہے اس کی باقاعدہ ریزننگ ہوتی ہے. کس کمپنی کے 550 ارب روپے کے نقصان ہے, کس کا 100 کا ہے, کس کا 80 کا ہے, جس کے پروفٹ ہوں گے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے. وہ کمپنی اچھا پرفارم کر رہی ہے لیکن جس کا پروفٹ 1 روپے آئے گا اور آپ 50 ارب سکتا ہے, اس کی آپ اور ہم جب شیئر ہولڈرز اپنی کمپنیز کے ہوتے ہیں یا جن بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اوپر ہم لوگ پرائیویٹ کمپنیز کے بیٹھتے ہیں وہاں اس قسم کی چیزوں کو اسیس نہیں کیا جاتا. اس کی اسیسمنٹ کون کرے گا؟ تو ہم نے صرف SOE لاء کو اس قسم کی کنسسٹنسی حاصل کرنے کے لیے کہ ہم لوگ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ایز شیئر ہولڈرز کر سکیں اکارڈنگ ٹو سرٹن پروسیسز جو ہم آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے رکھیں گے انشاءاللہ. اور قطعاً میں آنریبل ممبر کو اشور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وجوہات جو انہوں نے کہی ہیں based on the facts that he has presumed to have happened, those facts do not exist on the ground, اور یہ ان وجوہات کی وجہ سے